10 اہل جہنم کی سفارش وہ کرے گا، فردوس میں لے کر وہ انہیں ساتھ چلے گا۔ کیا خوب ہے قرآن کے فیضان کی باتیں، اے مومن کرتے رہو قرآن کی باتیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں مدرسوں میں جو بچے شریر ہوں، جو بچے ذہن سے کمزور ہوں، لیکن قرآن کی برکت ہوتی ہے کہ ان میں ہی کچھ بچے علماء بن جاتے ہیں، کچھ بچے حفاظ بن جاتے ہیں۔ بات صحیح ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کبھی کبھی ان کی شرارتوں سے، پڑوسیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اساتذہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن قسم خدا کی کل قیامت کے دن اور یہ یقین ہے یہ قبر میں ہمارے نور بن کر کھڑے ہوگی۔ ہمیں اپنے بچوں کو اللہ کے قریب کرنا ہوگا، اور اللہ کے قریب کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، اور جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان کے لیے بھی یا تو گھر پر یا خود ان کو دینی تعلیم دیں۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين الحمد لله رب العالمين۔ جس شخص کی اولاد ہوئی حافظ قرآن، جس شخص کی اولاد ہوئی حافظ قرآن، محشر میں ملے گا اسے ایک تاج درخشاں۔ جس شخص نے قرآن کو سینے میں بسایا، جس شخص نے قرآن کو سینے میں بسایا، فردوس معلی میں مکان اپنا بنایا۔ 10 اہل جہنم کی سفارش وہ کرے گا، 10 اہل جہنم کی سفارش وہ کرے گا، فردوس میں لے کر وہ انہیں ساتھ چلے گا۔ کیا خوب ہے قرآن کے فیضان کی باتیں، کیا خوب ہے قرآن کی فیضان کی باتیں، اے مومن کرتے رہو قرآن کی باتیں۔ محترم حضرات، عزیز طلبہ، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ آج چند باتیں خصوصیت کے ساتھ ہمارے طلبہ عزیز سے مخاطب ہوں کہ اللہ نے آپ کو مدرسے میں بھیجا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے آپ کو قرآن کی تعلیم کے لیے منتخب فرمایا، یہ اللہ کا بہت بڑا آپ پر فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد کے پاکیزہ ماحول میں رکھا، اللہ نے آپ کو پسند کیا، اس لیے مسجد کے ماحول میں آپ کو پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پسند کیا، اس لیے اپنا کلام آپ کے سینے میں بسانے کے لیے، آپ کو اپنا کلام یاد کرنے کے لیے منتخب کر لیا۔ اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑا انعام اور کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا میں بھی آپ پاک رہیں گے، اللہ کے کلام کو پڑھنے والے ہوں گے، اور جب کل قیامت ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ آپ کو عزیز رکھیں گے، اللہ آپ کو پسند فرمائے۔ قرآن کریم کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ آج کا ماحول بہت گندا ماحول ہے، اس گندے ماحول کے اندر اللہ نے آپ کو پاکیزہ لباس عطا کیا۔ پاکیزہ لباس بھی وہ لباس جو سنت کے قریب ہے،
اللہ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عطا فرمائی. یعنی اللہ کے نبی کی سنت داڑھی ہے، اللہ کے نبی کی سنت عمامہ ہے، اللہ کے نبی کی سنت جو اللہ کے نبی کے چہرے پر تھی وہ ساری چیزیں آپ کو عطا فرما رہے ہیں. اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ آج کے ماحول میں ٹوپی پہننا مشکل، آج کے ماحول میں کرتا پاجامہ پہننا مشکل، آج کے ماحول میں سنت کے مطابق داڑھی رکھنا مشکل. داڑھی تو آج کافر بھی رکھ رہا ہے. داڑھی کافر کس لیے رکھ رہا ہے؟ اس کو جب سے یہ پتا چلا کہ داڑھی رکھنے کی یہ فائدے ہیں، طبی فائدے اتنے ہیں داڑھی رکھنے کے، تو اس نے داڑھی رکھنی شروع کر دی. لیکن اس کے داڑھی رکھنے میں اور ہماری داڑھی رکھنے میں فرق ہے، اس لیے کہ ہم داڑھی کو بڑھاتے ہیں اور مونچھوں کو پست کرتے ہیں، یعنی مونچھوں کو چھوٹا رکھتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مونچھ بھی اتنی رکھیں گے کہ ہونٹ ڈھک جائیں گے، اور داڑھی میں ان کے تو عجیب عجیب وہ ڈیزائن بناتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے. اس ماحول کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنی شناخت بھول جائے، اپنی شناخت کھو دے. یعنی جس طرح سے ہم ہیں اس طرح سے وہ رہے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ یہی چاہتے ہیں. اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزے سے ان کو کوئی تکلیف نہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا. لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. جب ہم چہروں پر اپنی داڑھیاں سجاتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. جب ہم سنتی لباس پہنتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. جب ہم مسجدوں کو آباد کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. یاد رکھیں، ان کو تکلیف ہو یا خوشی ہو، ہمیں ان کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے، ہمیں ان کو خوش کرنا مقصد نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو ساری دنیا ہم سے ناراض ہو جائے، ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ہمیں ساری دنیا بے وقوف کہے، ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہیں. اللہ نے آپ کو قرآن کی تعلیم کے لیے چنا، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ سارا محلہ آپ پر نظر رکھے گا. آپ اگر چلتے ہیں تو چلنے میں بھی سنت کے مطابق ہمیں ہونا چاہیے. اگر کہیں جا رہے ہیں تو سنت کے مطابق ہونا چاہیے. جب آپ کسی سے ملیں تو ان کو پہلے سلام کریں، خیریت معلوم کریں اور اپنا کام سے کام رکھیں. اس لیے کہ جو چیز اچھی ہوتی ہے اس پر سب کی نظر ہوتی ہے، اور جو بری چیز ہوتی ہے اس پر کسی کی نظر نہیں ہوتی. ہم یہ نہیں کہتے کہ طلبہ جو ہیں وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، یہاں تو سب سے زیادہ گھٹیا مال ہمیں لا کر دیا جاتا ہے. ایک صاحب حضرت کے زمانے میں چامراج پیٹ سے آئے، میں ان کو جانتا تھا، بڑے اچھی شخصیت تھی بنگلور کی. اپنے بچے کو لے کر آئے اور کہا اس بچے کو داخل کر لیجئے. کہا کہ اچھی بات ہے، آپ کے فلاں صاحب بچے یہ کرتے ہیں، آپ نے ان کو مدرسے میں کیوں پڑھانا چاہا؟ بہت اچھا کیا. کہنے لگے حضرت روز انڈے پھوڑ رہا ہوتا ہے فریج میں سے نکال، روز شرارت کرتا ہے، یہ شرارت کی وجہ سے میں اس کو مدرسے میں ڈال رہا ہوں. اسکول میں جاتا ہے وہاں بھی شرارت کرتا ہے، گھر میں رہتا ہے وہاں بھی شرارت کرتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اس کی شرارت کم ہو جائے، اس لیے میں مدرسے میں لا کر ڈال رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کاش یہی سوچ آپ کی یہ ہو جاتی کہ میں اس کو حافظ بنا کر اپنی آخرت کے لیے بچے کو پڑھانا چاہتا ہوں، تو شاید اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے. اور حضرت نے معذرت کر کے اس کا داخلہ نہیں کرا، اس کو واپس بھیج دیا. کہنے لگے یہ یہاں تو سارے شریر ہیں، سارے شریروں میں ایک شریر اور آ جائے گا تو کتنی بڑی پریشانی ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں مدرسوں میں جو بچے شریر ہوں، جو بچے ذہن سے کمزور ہوں. لیکن قرآن کی برکت ہوتی ہے کہ ان میں ہی کچھ بچے علماء بن جاتے ہیں، کچھ بچے حفاظ بن جاتے ہیں. بات صحیح ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کبھی کبھی ان کی شرارتوں سے، پڑوسیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اساتذہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. لیکن قسم خدا کی کل قیامت کے دن، اور یہ یقین ہے، یہ قبر میں ہمارے نور بن کر کھڑے ہوں گے. یہ نور بن کر کھڑے ہوں گے جب ہم مر جائیں گے. مرنے کے بعد جب ان بچوں کو پتہ لگے گا کہ فلاں مدرسے کے ذمہ دار کا انتقال ہو گیا، فلاں محلے کے صاحب کا انتقال ہو گیا، وہیں سے وہ بچہ سورہ فاتحہ پڑھ کر یا سورہ اخلاص پڑھ کر جب ہمارے پاس اصال ثواب کرے گا اور قبر میں قرآن کا نور پہنچے گا، تو اس دن ہم کہیں گے کاش
ساری زندگی اسی میں گزر جاتی تو اس سے بہتر کچھ نہ ہوتا۔ کاش ساری زندگی ہم ان طلباء کی خدمت کر لیتے، ہم ان کی برائیوں کو نظر انداز کر دیتے تو اس سے بہتر کچھ نہ ہوتا۔ ان بچوں کی جوتیاں ہم سر پر اٹھا کر رکھ لیتے تو اس سے بہتر کچھ نہ ہوتا۔ وقتی طور پر شیطان ہمیں بھی پریشان کرتا ہے، ہمیں بھی کہتا ہے کہ ایسے بچوں کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے بچوں کی خدمت کی کیا ضرورت ہے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کے ذریعے اسلام کو زندہ رکھا ہے، قرآن کو باقی رکھا ہے، اور یہ بچے جو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر اپنے چہروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجا کر اور اپنی پوری شناخت کو باقی رکھ کر جب محلے میں چلتے ہیں، گلیوں میں اور کوچوں اور بازاروں میں چلتے ہیں تو 1000 لوگوں میں ایک بچہ یا ایک عالم یا ایک حافظ فوراً پہچانا جاتا ہے کہ ایک مسلمان جا رہا ہے۔ سچائی تو یہ ہے کہ آج ہر گلی میں، آج ہر نکڑ پر، ہر جگہ مسلمان موجود ہیں، لیکن اگر مسلمان ہیں تو کبھی داڑھی نہیں ہے تو کبھی ٹوپی نہیں ہے، اور کبھی داڑھی اور ٹوپی ہے تو کبھی وہ لباس نہیں ہے، اور اگر کبھی تینوں چیز ہیں تو ہمارے اخلاق نہیں ہے، ہمارا کردار نہیں ہے۔ اگر یہ سارا کردار ان بچوں کو ہم نے نہ سنبھالا، ان بچوں میں ہم نے علم دین منتقل نہ کیا، ہم نے ان کی سرپرستی اور ان کی رہبری نہیں کی، ہم نے ان کی خدمت نہیں کی، تو وہی حال ہوگا جو آج پیرس میں ہو رہا ہے۔ 80 سال پہلے علم کا ڈنکا بجتا تھا، لیکن آج وہاں کوئی اللہ کہنے والا ملتا نہیں ہے۔ بخارا اور سمرقند آپ دیکھ لیجئے، بخارا اور سمرقند میں پوری دنیا سے لوگ جا کر علم دین حاصل کیا کرتے تھے، انہوں نے دین کو مذاق بنایا تو اللہ نے اس علم کو دوسرے ملکوں میں منتقل کر دیا۔ آج وہاں پر دور دور کہیں کہیں پرانی مسجدیں ہیں، لیکن جب مسجد کے اندر جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہاں مسلمان ہی نہیں، ان کے چہروں سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں مسلمان ہیں۔ ابھی میرے ایک رشتہ دار سمرقند گئے، انہوں نے وہاں سے ایک فوٹو بھیجا، وہ برابر میں کھڑے ہوئے ہیں، میں نے کہا یہ کون ہے؟ ایک عمامہ تھا بہت خوبصورت، کہنے لگے کہ یہ امام جمعہ ہیں۔ میں نے کہا امام جمعہ؟ کہنے لگے ہاں، یہ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے کہیں سے آتے ہیں، تو بہت مشکل سے ایسا ہوگا کہ 3 یا 4 دن جب آدمی شیونگ نہیں کراتا، اتنی داڑھی تھی ان کی۔ اور انہوں نے بتایا کہ وہ شرٹ کے اندر آئے اور محراب کے برابر میں ایک الماری تھی، وہ الماری کھولی، اس میں سے ایک جبہ نکالا اور جبہ پہنا اور کتاب کھولی اور کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد نماز ختم ہو گئی۔ یعنی دین کو مذاق بنا لیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے وہی باتیں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جماعتوں کے ذریعے، مدارسوں کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے اللہ نے یہاں پر ہمارے پاس علم رکھا ہے، اور ہم نے اس کو آج پھر ہم انہی ملکوں کی طرح، انہی غیروں کی طرح جو غیر ہم پر محنت کر رہے ہیں، جن کی سوچ یہ ہے کہ یہ بھی ہماری طرح ہو جائے، یہ بھی ہماری طرح ہو جائے، یہ بھی مساجد سے دور ہو جائیں، یہ بھی قرآن سے دور ہو جائے، یہ بھی سنتوں سے دور ہو جائے، تو ان میں ہم میں کیا فرق رہے گا؟ فرق اسلام میں اور مشرک میں صرف یہی تو ہے، بظاہر نماز کا فرق ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ یہی چاہتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو ہمیں باقی رکھنا ہے تو یاد رکھیں، نہ ہمیں ان کے کلچر کو قبول کرنا ہے، اور اگر ہمیں اپنے ایمان کو باقی رکھنا ہے اور توحید کو باقی رکھنا ہے تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ قرآن نے کہا ہے اے نبی، یہودی اور عیسائی آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دوست عیسائی، ہمارے دوست غیر ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے جب تک کہ آپ یہودی اور عیسائی نہ بن جائیں وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ عربوں سے پوری عیسائی دنیا نے محبت کا ناٹک کیا، عربوں نے سوچا کہ یہ ہم سے محبت کر رہے ہیں، یہ ہمارے ہو گئے ہیں۔ ساری دنیا نے دیکھ لیا، کوئی عرب کا نہیں ہوا، سارے عرب کو بجاتے رہے، سارے ڈرون سسٹم ختم ہو گئے۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے ان کی زمینوں کو استعمال کیا، اپنی حفاظت کے لیے ان سے پیسہ لیتے رہے اور ان کو بے وقوف بناتے رہے۔ یہی یہودیوں کی چال ہے، یہی عیسائیوں کی چال ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں
کہ ہم ان کے جیسے ہو جائیں اور ان کی طرح بن جائیں تو وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اللہ اگر کسی کی قسمت میں بد نصیبی لکھ دی ہے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. آج بچے دہریے ہو رہے ہیں، آج ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، خصوصاً لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں. اور جب اسلام سے خارج ہو جاتی ہیں، اسلام سے خارج ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان سے شادیاں کرتی ہیں 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد، 10 مہینے کے بعد، زیادہ سے زیادہ 1 سال کے بعد ان کو مار دیا جاتا ہے. ہم روز خبریں سن رہے ہیں لیکن دل نہیں رہا. اب دل نہیں ہے، دل کی جگہ ہم نے پتھر رکھ لیا ہے. ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، ہم نے اپنی آنکھیں پتھر کی لگوا لی ہیں. کون سی آنکھیں ہیں اللہ ہی جانتا ہے. دل وہ اچھا ہوتا ہے جو نرم ہو، آنکھیں وہ اچھی ہیں جو اللہ کے خوف سے ڈرے. اللہ کے خوف سے انسان اتنا کمزور ہو گیا ہے. جب ملک آزاد ہوا علماء نے دینی فکریں شروع کی، اس لیے کہ اسلام کا، مسلمانوں کا مضبوط طبقہ ملک چھوڑ کر چلا گیا. فکریں کی کیسی؟ تبلیغ کے ذریعے. اور سب سے پہلے میوات کو نشانہ بنایا. میوات ایسی جگہ جہاں پر اللہ کہنے والا نہیں تھا، اللہ کو پہچاننے والا نہیں تھا، بس اپنے کام میں لگے ہوئے تھے. کام کیا تھا؟ کھیتی کرنا، گائے بھینس پالنا، دودھ نکالنا، یہی کام تھا، یہی زندگی تھی. ایسی زمین کو جو زبان سے آج بھی آپ کسی میواتی سے بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ سے لڑ رہا ہے. میواتی آپ کو سلام کرے گا تو ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے میں بات کر رہا ہے. ایسی زمین کو انہوں نے میدان بنایا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے. آپ نے ایسی جگہ پر محنت کرنے کے بعد پورے ہندوستان اور پوری دنیا کو ایک ماحول دیا، اور پھر تعلیمی ماحول پیدا کیا گیا، مدارس بنائے گئے، خانقاہیں قائم کی گئی، اور اتنے متحرک ہوئے کہ جو لوگ اپنے کمزور ہو چکے تھے، دل سے ہمت ہار چکے تھے، ان کو جوڑ دیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو یہ کہانیاں لگتی ہیں. آج بھی آپ پنجاب چلے جائیے، پنجاب جا کر کسی بڑھیا عورت سے بات کیجئے، 60 70 سال 80 سال کی کوئی بڑھیا ملے گی. اگر 4 بڑھیا آپ کو ملی تو 2 بڑھیا آپ کو کہنے والی ہوگی کہ ہم کبھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان تھے، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، لیکن چلے گئے، ہم بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ہمیں انہوں نے سکھوں نے رکھ لیا تھا، لیکن ہم کچھ نہیں جانتے، اب وہ سکھ بن گئے. اس طرح سے اتنا خراب ماحول تھا. اس ماحول کے اندر علماء کرام نے محنتیں کی، مسجدیں بنائی گئی، آذانیں گونجنے لگی. علماء نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ جہاں پر دین نظر نہیں آتا تھا، ہر جگہ وہاں پھر دین زندہ ہوا. مسجدیں آباد ہوئی، عیدگاہیں آباد ہوئی، قبرستان سجا دیے گئے. تبلیغی محنت سے، مشائخ کی فکروں سے، مدارس سے اسلام نظر آنے لگا. سب سے بڑھ کر نماز کا وقت جب ہوتا تو لوگ نماز ادا کرنے لگے. جہاں مسجد ملتی تو مسجد میں نماز ادا کرتے، سڑک ہوتی تو سڑک پر نماز ادا کرتے، میدانوں میں نماز ادا کرتے، فٹ پاتھوں پر نماز ادا کرتے. جدھر دیکھو ادھر اسلام نظر آنے لگا. ہمارے ملک نے قانون جو بنایا اس نے بھی ہمیں اجازت دی کہ آپ اپنی مذہبی جتنی رسومات ہیں، مذہبی جتنی فکریں ہیں، آپ ان کو اپنی آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، اور ادا کر رہے ہیں. اس وقت حالات خراب ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ ہم تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہمارے گھروں کے اندر دین باقی رہے گا. اور گھر کے اندر دین کب باقی رہے گا؟ جب ہمارے بچے، ان کو عقائد کا پتہ ہوگا، ان کو کلمے کا پتہ ہوگا، ان کو دوسری چیزوں کا پتہ ہوگا، ورنہ تو دین باقی نہیں رہے گا. جوش کے اندر آ گئے، 2 دن نماز پڑھ لی، رمضان میں نماز پڑھ لی، رمضان کے بعد بند کر دیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں. فائدہ تو یہ ہے کہ پورے سال اس کو باقی رکھا جائے. ایک عیسائی تھا، جبلہ نام تھا، جس کا بادشاہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ آیا، اور مدینہ آنے کے بعد اس نے ماحول کو دیکھا، بڑا اچھا لگا. اس نے کہا کہ امیر المومنین میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضرت امیر المومنین نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس کو کلمہ شہادت پڑھا دی گیا، مسلمان ہو گیا. اس کے ساتھ جتنے لوگ آئے تھے، بادشاہ ہے، 1 2 آدمیوں کے ساتھ نہیں، قافلے کے ساتھ چلتے تھے،
سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد کچھ دن مدینے میں رہا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا حج پر جانے کا اعلان کیا۔ جب اس کو پتا چلا کہ امیر المومنین حج کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے بھی درخواست پیش کی کہ امیر المومنین اگر آپ اجازت دیں تو میں اور میرے ساتھ جو میری رعایا آئی ہے وہ بھی حج کر لیں گے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے کہا کہ ٹھیک ہے، حج کے لیے چلو۔ حج کے لیے چلے گئے۔ جب حج کے لیے پہنچے وہاں طواف ہو رہا تھا۔ اب طواف کرتے ہیں، طواف کرتے ہوئے بھیڑ رہتی ہے، آج کل تو بہت زیادہ بھیڑ ہے، تو وہاں ایک دوسرے کے پیر بھی لگ جاتا ہے، ایک دوسرے کے کوہنی بھی لگ جاتی ہے۔ تو بادشاہ کا جھبا لمبا تھا، جھبا زمین پر پھیل رہا تھا اور گھسڑ رہا تھا، تو کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر اس کے جھبے پر رکھا گیا۔ اب جب جھبے پر پیر رکھا گیا تو ڈگمگانا ہے، آدمی گرے گا۔ بادشاہ گرنے سے بچ گیا، یعنی وہ جھبے پر جب پیر رکھا گیا بادشاہ آگے بڑھا اور وہ بیلنس اس کا خراب ہو گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے کہا کہ بھائی معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، میرا پیر آپ کے جھبے پر رکھا گیا۔ لیکن بادشاہ تھا نا، دماغ میں خناس بھرا ہوا تھا جی، بادشاہت تھی، غصے میں آیا اور غصے میں آ کر ایک تھپڑ مارا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی غلطی ہو گئی، میں تو معافی مانگ رہا تھا، لیکن نہیں، تھپڑ مار دیا۔ صحابی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ طواف پورا ہوا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں صحابی آ گئے۔ وہاں تو انصاف ہی انصاف تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ فلاں آپ کا مہمان جو بادشاہ ہے، جو حج کے لیے آیا ہے، طواف کر رہا تھا، میرا پیر اس کے جھبے پر رکھا گیا، میں نے اس سے معافی بھی مانگی لیکن اس نے تھپڑ مارا ہے، آپ مجھے انصاف دلائیے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو بلایا اور کہا کہ آپ نے اس کے تھپڑ مارا ہے، بھائی غلطی ہو گئی، اس نے معافی بھی مانگی، لہذا اب انصاف یہ ہے کہ آپ اس سے معافی بھی مانگیں اور اس سے تھپڑ بھی کھائیں۔ اب بادشاہ تھا، انا کا مسئلہ تھا، عزت دنیاوی عزت زیادہ تھی، اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے ایک دن کی اجازت دی جائے، میں ایک دن کل آپ کو اس بات کا آپ فیصلہ کریں۔ رات ہوئی، اس نے خاموشی کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لیا اور بھاگ گیا، واپس چلا گیا۔ بھاگ گیا اور بھاگنے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، اسلام اس نے چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد جب آخر عمر آئی، آخر عمر میں تاریخ میں لکھا ہے کہ اپنے داڑھی کے بال نوچا کرتا تھا اور رویا کرتا تھا کہ کاش عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لیتا، میں ان صحابی سے ایک تھپڑ کھا لیتا اور میں ان صحابی سے معافی مانگ لیتا تو اسلام جیسی عظیم نعمت سے میں محروم نہ ہوتا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا، عالم دین بن جائے گا تو وہ کیا کھائے گا؟ ارے کھلانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اگر آپ کا بچہ عالم ہو گیا، آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا تو آپ کی دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت کی عزت جو ہمیشہ ہمیشہ والی عزت ہے، اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو مسلم اسکولوں میں داخل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم اسکول جو ہے وہاں اسٹیٹس نہیں ہے ہمارا، عیسائی مشنریوں میں ہم داخل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک دوست کا واقعہ سناتے تھے دلی کا، کہ دلی کے اندر ان کا بچہ بہت بڑی ایک اسکول میں پڑھتا تھا، غیروں کے اسکول میں، تو 5 سال کا بچہ، چھوٹا بچہ، اسکول سے آیا، گرمی کا موسم تھا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو بچہ اس گھر میں نہیں ہے، غائب ہو گیا۔ اب چھوٹا بچہ گھر میں نہ ہو تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، گھر والے پریشان ہو گئے، آس پاس میں پڑوسیوں کے یہاں گلیوں میں گھومنے لگے، دیکھنے لگے۔ بچے کی دادی نے کہا بچہ تو گھر میں ہی تھا، ایسا نہ ہو کہ چھت پر چلا گیا ہو، چھت پر جا کر دیکھو کہیں چھت پر نہ دھوپ میں نہ کھیل رہا ہو۔ تو بچے کو چھت پر گئے تو جا کر دیکھتے کیا ہے، باپ نے اس کے بتایا، اس کا دل دہل گیا۔ باپ نے کہا کہ بچہ چھت پر کھڑا ہے، چھت پر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ کو اس نے آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں اور آسمان کی طرف دے کر کہہ رہا ہے اے ماتا دے بارش، اے ماتا دے بارش۔ یہ جملہ وہ بچہ زبان سے ادا کر رہا ہے، اے ماتا دے بارش۔
اور ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے اور منڈی اوپر اٹھائے ہوئے۔ انہوں نے اس بچے کو کہا کہ تم دھوپ میں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ آج ہماری ٹیچر نے کہا تھا کہ بارش، دھوپ زیادہ ہے، بارش ہو نہیں رہی ہے، اگر بارش تمہیں کرانی ہے تو چھت پر کھڑے ہو کر سورج کو دیکھنا ہوگا اور سورج کی طرف ہاتھ کر کر کہنا ہوگا اے ماتا دے بارش، تو بارش ہو جائے گی۔ تو وہ بچے کو لائے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ اس دن بارش کر دیتا تو اس بچے کا ایمان کتنا پختہ ہو جاتا اس بات پر، وہ بچہ کتنا پختہ ہو جائے گا کہ میری جو ٹیچر نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے۔ آپ لاکھ اس کو سمجھائیں گے، لاکھ اس کو پڑھائیں گے، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے بارے میں ہمدردی رکھتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے بارے میں محبت رکھتے ہیں، ساری چیز ہے۔ سب سے پہلے ہم بچوں کو اچھا کھلانا اور پلانا چاہتے ہیں، دوسرا ہم سب سے پہلے اچھے کپڑے پہنانا چاہتے ہیں، تیسرا ہم صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، چوتھا ہم کیا چاہتے ہیں کہ ان کو پڑھنے کے لیے اچھے سے اچھے اسکول دینا چاہتے ہیں۔ لیکن ان تمام کے سامنے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ سب سے پہلا ماں باپ کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم انہیں ایمان اور ان کے توحید کی حفاظت کریں، ہم ان کے ایمان کی حفاظت کریں، ان کے اندر حب رسول، عشق رسول پیدا کریں اور قرآن سے قربت پیدا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی معلومات کا ان کو ذخیرہ دیں، ان کو سکھائیں۔ یہ پہلا حق ہے۔ یہ حق نہیں ہے کہ ہم نے اچھا کھلا دیا، اچھا پہنا دیا اور اچھی طرح سے ان کو سلا دیا تو یہ زندگی نہیں ہے۔ یہ تو جانور بھی ہم سے اچھا کر لیتے ہیں۔ بارش میں جانور اپنے بچے کو ہم سے زیادہ اچھا پانی سے محفوظ کر لیتا ہے، لیکن ہماری زندگی کیا زندگی ہو گئی ہے؟ جو 4 چیزیں ضروری تھی ان 4 چیزوں کو ہم نے چھوڑا اور چھوڑ کر دوسری چیزوں کو ہم نے شروع کر دیا۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، یہ کوئی مسلمان نہیں تھے، یہ ایک عیسائی خاندان کے بچے تھے، اس کے چشم و چراغ تھے، عیسائی اسکولوں میں پڑھتے تھے۔ ٹیچر کے بچوں کے سامنے کہا، عیسائی اسکول میں پڑھنے والے بچے تھے سارے، انہوں نے کہا کہ 3 خدا ہوتے ہیں، عیسائی جو ہے 3 خدا مانتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، کبھی اور بات ہوگی تو بات عرض کروں گا۔ تو حضرت معروف کرخی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، 3 خدا نہیں ہو سکتے، خدا تو ایک ہی ہو سکتا ہے، 3 کا کیا مطلب ہے؟ اگر 3 ہو گئے تو دنیا کیسے چلے گی؟ آسمان کیسے چلے گا؟ آسمان والا اپنی چلائے گا، دنیا والا اپنی چلائے گا، سمندر والا اپنی چلائے۔ تو ٹیچر نے کہا کہ نہیں، 3 ہی خدا ہوتے ہیں۔ اب جب یہ بحث بار بار بچہ جو ہے اس کو جواب دیتا تو ٹیچر نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے والدین کو بلایا اور کہا کہ تمہارا بچہ جو ہے بہت بدتمیز ہے، اور اتنا بدتمیز ہے کہ جب بھی میں بچوں کو سمجھاتی ہوں کہ 3 خدا ہیں تو وہ بات کو کاٹتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک خدا ہے، اس کو کس نے بتا دیا؟ لہذا اس بچے کو میں سزا دے چکی ہوں، آپ بھی سزا دیں، آپ اس کو بتائیں۔ حضرت معروف کرخی کے ماں باپ نے اس کو مارا، پیٹا، خاندان والوں نے مارا، لیکن بات دل میں بیٹھی ہوئی تھی، ذہن میں جگہ کر گئی تھی، وہ ہمیشہ یہی کہتے نہیں خدا ایک ہی ہے۔ آخر کار جوان ہو گئے۔ حضرت معروف کرخی کہتے ہیں کہ بچپن سے اتنا ظلم ہوا ہے مجھے صرف اس بات پر ایک خدا کہنے پر کہ اگر میں لکھنا چاہوں تو ایک داستان بن جائے گی، ایک کتاب تیار ہو جائے گی، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتے کہ خدا تو ایک ہی ہے، خدا زیادہ نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ نے ان کے دل میں یہ بات بٹھا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توحید کی برکت سے اپنے بزرگوں میں شامل فرمایا اور معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ہو گئے، کلمے کی دولت نصیب ہوئی، اور عیسائی گھر سے تھے، عیسائی گھر سے باہر نکلے اور لاکھوں بندوں کو توحید کا کلمہ پڑھایا۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ ہمارے گھروں سے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے گھر میں جھانک لیں کہ ہمارے گھر میں دین کا کیا ماحول ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں دین کا ماحول رہے تو دین پر ہمیں چلنا ہوگا۔ ہم یہ سوچ لیں کہ ہم دین پر چل کر اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں، اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، اس پر، اس کی ذات پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرمایا۔ اور اگر ہم دین پر نہیں چلیں گے
تو معروف کرخی کا واقعے کو یاد کر لیں. اگر ہم نے دین کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کسی عیسائی کے گھر سے کسی معروف کرخی کو پیدا کریں گے. اللہ چاہیں گے تو کسی غیر مسلم کے گھر سے کسی کو پیدا کر دیں گے. لیکن اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اگر ہمیں اللہ کی ضرورت ہے, ہم اس بات کو مانتے ہیں اور ہم اس بات کو جانتے بھی ہیں, تو ہمیں یہ چاہنا ہوگا کہ ہمارے دلوں میں جو کفر کی ظلمتوں نے گھیرا کر لیا ہے اور ایمان کی روشنیاں ہمارے دلوں میں کمزور ہوتی جا رہی ہیں, اس روشنی کو جلانے کے لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا. اور جو بچے مدرسوں میں پڑھنے والے ہیں ان بچوں کی جوتیاں اپنے سروں پر اٹھا کر رکھنی ہوگی. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ اگر یہی ماحول رہا جو ماحول چل رہا ہے, مدارس کا چل رہا ہے, مکاتب کا چل رہا ہے, تو وہی اسپین والا معاملہ ہو جائے گا کہ جنازہ پڑھانے والے نہیں ملیں گے. وہ صاحب بتا رہے تھے کہ آج بھی ان علاقوں میں جہاں پر علماء اور حفاظ نہیں ہوتے, جب انتقال ہو جاتا ہے تو پورے ہفتے کے جنازوں کو جمع کیا جاتا ہے اور صرف جمعہ کے دن جنازہ نماز ادا کی جاتی ہے, اس لیے کہ جنازہ پڑھانے والا ملے گا نہیں آپ کو. مر گئے, ایمبولینس کو فون کیا, ہاسپٹل کو بھیج دیا, وہاں رکھوا دیا اور اعلان کر دیا کہ فلاں جمعہ کے دن فلاں نماز میں جو ہے فلاں مسجد میں ہمارے والد کی جنازے کی نماز ہو. جنازے کی نماز میں لوگ آ جاتے ہیں. آپ یوروپ جائیے, آپ جا کر دیکھیں گے پیر کے دن سے جمعہ کے دن تک وہاں تدفین نہیں ہوتی قبرستانوں میں. عیسائی قبرستانوں میں, غیر مسلموں کے قبرستانوں میں تدفین ہی نہیں ہوتی. آپ کہیں گے کیا لوگ مرتے نہیں ہیں؟ مرتے تو روز ہیں جیسے ہمارے یہاں مرتے ہیں, لیکن لوگوں کے پاس نہ وقت ہے, لوگوں کے پاس نہ ذمہ داریاں ہیں. مر گیا, فون کر دیا, لے گئے اٹھا کر, اور اتوار کے دن سب وہی قبرستان میں جمع ہو جاتے ہیں اور وہی تدفین ہو جاتی ہے. ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک جنازے میں اتوار کے دن جانے کا میرا اتفاق ہوا, جوہانسبرگ میں, بہت بڑا قبرستان, اور قبرستان میں داخل ہونے کے لیے 1-1.25 گھنٹہ لگ گیا. آپ کہیں گے کہ کیسا قبرستان تھا, کاروں کی اتنی بھیڑ تھی. میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے, آج اتنی بھیڑ ہے. مسلمان کا جنازہ تھا, بہت بڑے ایک عالم دین تھے وہ. انہوں نے کہا کہ عالم کا تو انتقال کل شام ہی ہوا ہے, رات, ہفتے کی رات میں, لیکن آج اتوار کا دن ہے, سارے جنازے اتوار کے دن آتے ہیں, اس لیے جو ہے آج بھیڑ ہے, آج بہت زیادہ بزی ہے قبرستان. قبرستان میں ہی پادری بیٹھے ہوئے, قبرستان میں ہی جو ہے پجاری بیٹھے ہوئے ہیں, قبرستان میں ہی شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں. میں نے کہا یہ شراب کی بوتلیں کس لیے؟ تو پھر انہوں نے ایک قبر کے پاس لے جا کر دکھایا, ایک عیسائی کی قبر کو میں نے دیکھا کہ اس کو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد اس کے رشتہ داروں نے اور اس کے دوست احباب نے سگریٹ کی ڈبیاں کھولی اور ساری سگریٹ سے اس کی قبر کو ڈھک دیا, اور پھر شراب کی بوتلیں لے کر اس کی قبر کی مٹی کو شراب سے جو ہے بالکل نہلا دیا اور اس کو بھگو دیا. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ سگریٹ پیتا تھا, یہ شراب پیتا تھا, اس کو انہوں نے تعزیت پیش کی ہے. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ نے کتنا اچھا دین ہمیں عطا فرمایا ہے, اللہ نے کتنی اچھی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے, اور اس زندگی کو اگر ہمیں باقی رکھنا ہے تو جیسا بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اللہ کے قریب کرنا ہوگا, اور اللہ کے قریب کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں. اور جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان کے لیے بھی یا تو گھر پر, آج تو بہت زیادہ سہولتیں ہیں, گھر پر دینی تعلیم کا نظم کریں یا خود ان کو دینی تعلیم دیں. اور جو اسکول جانے والے بچے ہیں خصوصیت کے ساتھ ان بچوں پر نظر رکھی جائے, اور چھوٹے بچوں سے یعنی پہلی کلاس سے ان بچوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے. اور جو خصوصاً عیسائی مشنری میں بچے پڑھنے والے ہیں ان کو دین کے قریب رکھا جائے, ورنہ ایمان کی حفاظت آج بہت مشکل ہو جائے گی. بس دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا.